اور آسان مثال، بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا، خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے، اب اس پہ بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، جیسے ہم لوگ نہیں مانتے، ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا، ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں، بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا، لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو، چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو، پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے؟ دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا، آسانی دیکھ رہی ہے، اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی، زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی کے لیے، بیٹھا ہوا ہے سامنے، چائے رکھ دیا آپ نے، ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا، اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا، تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ یہ پوچھو گے؟ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے، ہم صرف مسلم ہیں، تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم؟ وہ کیا کہے گا؟ میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو؟ وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہتے دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں، ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ سنی. بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے، منجن. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہے. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں، آپ بتاؤ کیا ہو، آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو؟ میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے؟ کس سوچ کے حامل ہیں آپ؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں؟ کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دینا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں. گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ کے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہا ہے، آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں. آپ بتائیں مسلم ہیں؟ وہ دیں گے رشتہ؟ بولے پتہ نہیں کس قسم کا آدمی، ہم کہتے ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا؟ تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتبہ فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں، کچھ تیجے 40 کو مانتے ہیں، کچھ تیجے 40 کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو، اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی. وہ اگر کہتے میں بریلوی، چل بھائی ٹھیک، رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے، جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے، بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے، کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے، اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے، 200 سال بعد والے الگ، آج الگ. تو وہ بہت
یعنی ایک جگہ نہیں, آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ, خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے, مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے, تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ. آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا, شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے, کسی میں بدعتیں آ گئیں, کسی میں بدعتیں, کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا, کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. جو اسلامک لا ہے, لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ 2 فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے, اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی, اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ, کتابیں لکھو, ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ تنزیہ ہے, فلاں کام کرنے سے سدا صاحب واجب ہوتا ہے, فلاں غلطی کرو تو سدا صاحب نہیں, پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی, ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا, اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شافعی. اب آپ بتاؤ, جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا, یہ مسلم ہے, اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی پھر غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی, جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف, 2 دوسری طرف, کچھ میں 3 ایک طرف, 1 ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے, جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے, یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا, امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی آہستہ کہنی ہے, یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے, یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے, بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا, انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا, تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو, حالانکہ غلط بات ہے, کیوں نہیں مانتے بھائی. لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے, وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے, کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر, کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں, یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ 4 اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے, یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی, صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے, مارکیٹ میں جو چل رہا ہے, اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے؟ پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو ان 4 اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن نہیں